السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفسہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196-97 ہے۔ اللہ نے خطاب اپنے نبی سے کیا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ نبی سے خطاب ہے، لیکن پوری امت اس سے مراد ہے۔ نبی کے ذریعے اللہ پوری امت مسلمہ سے کہہ رہا ہے کہ شہروں میں چلنے پھرنا سے جو ان کی کیفیت ہے چلنے پھرنے کی، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، تجارتی سفر کرتے ہیں۔ آج کے دور میں دیکھیے کہ اپنا انسان پرائیویٹ جیٹ سے، پرائیویٹ طیاروں اور جہازوں سے سفر کرتا ہے۔ کہا کفار کی ان ترقیوں سے، ان تنقلات یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر جو دھڑ آنا جانا، یہاں میٹنگ وہاں تجارت، اس ملک میں، کہا کہ یہ جو ہے عارضی اور چند روزہ فائدہ ہے، اس سے ایمان والے کبھی دھوکے میں نہ آئیں۔ ایمان والوں کو اصل انجام پر نظر رکھنی چاہیے۔ ایمان سے محرومی یہ سب سے بڑا نقصان ہے، اور اس نقصان کی بھرپائی کبھی نہیں ہو سکتی۔ سامنے جہنم ہوگی، اور ایمان کے ساتھ جب کوئی ایمان کے بغیر اللہ کے ہاں جائے گا، ایمان کے ساتھ جائے گا، اللہ کے ہاں انعامات کی نوازش ہوگی۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، پس ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیاوی آرام و آسائش، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ عیش، یہ عشرت، یہ کمپنیاں آپ دیکھیں گے کہ کفار کے ہاتھوں میں ہے، دنیا کی بڑی دولت کا حصہ ان کے ہاتھوں میں ہے، ملک کے خزانے ان کے ہاتھوں میں ہے۔ ان سے آپ دھوکے میں نہ آئیے۔ اصل نعمت سے وہ محروم ہے جس کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں جو دستور ہے، جو انعام اور نوازش کا جو نظام ہے، وہ بغیر ایمان کے آخرت میں کوئی انعام نہیں ملنے والا۔ تو ایمان والوں نے دعائیں کی، دعاؤں کی قبولیت کے بعد جنت کا وعدہ کیا، اور کہا کہ دنیا میں کفار کے محلات، ترقی، تنقلات، سفر، دوڑ دھوپ اور عیش و عشرت سے کبھی دھوکے میں نہ کھائیے۔ یہ تو بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ یہ پوری دنیا کا اگر 8ویں نمبر کا آدمی ہے، 10ویں کا ہے، 5ویں کا ہے، دنیا کا ٹاپر ہے، جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان کے بغیر اگر یہ نعمتیں ہیں تو فرمایا ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ تو ایمان والوں کا حوصلہ بلند کیا گیا۔ جس طرح ایک کافر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، مومن کو نہیں بھاگنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، کوئی کافر پینے کے لیے پانی نہیں پاتا۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں میرے بھائیوں، کسی کی ترقی سے، عیش و عشرت سے آپ افسوس میں نہ رہیے۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے نبی کے ذریعے کہا کہ یہ کمپنیاں، یہ تجارتیں، یہ ترقیاں، ان سے آپ دھوکے میں نہ آئیے کہ یہ اللہ کے قریبی ہیں، یا وہ آپ سے کہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہیں اس لیے اللہ نے نوازا ہے۔ یہ دھوکے کا سودا ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ کفار یہ نہ سمجھے کہ انہیں جو مہلت ملی ہے ان کے لیے اس میں بھلائی ہے، ہم تو یہ نواز کر کے یہ ان کے گناہوں کو اور بڑھا رہے ہیں، کیونکہ سرکشی کیا انہوں نے، کفر کیا، انکار کیا، دنیا ہی پہ راضی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، لو دنیا، اور گناہ کرو، اور تم عذاب جھیل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ،
اور فرمایا کہ متاع قلیل، یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑا سامان ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، جن لوگوں نے کفر کیا دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس طرح چوپائے اور جانور کھاتے ہیں پیٹ بھرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی صرف پیٹ بھرتے ہیں۔ کس نے روزی دیا؟ روزی دینے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کس نے دیا؟ جس طرح کسی جانور کو نہیں پتا کہ مجھے کھلاتا کون ہے، کیوں کھاتا ہوں، کیوں جیتا ہوں، اسی طرح کفار کو نہیں اپنی زندگی کے مقصد کا پتا ہے، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ دنیا میں وہ شخص جو اپنی زندگی کے مقصد کو نہ جانے، مقصد حیات کو نہ پہچانے، کھائے پیے مست رہے، عیش و عشرت کرے، تو جانوروں میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح جانور کھا رہا ہے اسے کیا پتا کون کھلا رہا ہے، کون دے رہا ہے، کس لیے کھا رہا ہے، بس کھٹنا دنیا اور کم عقلوں کی طرح یا بے عقل کی طرح جینا۔ تو کہا کہ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، دنیا میں اگر پیسے اور دولت سے انسان ترقی کرتا یا اس سے عمر بڑھ جاتی تو بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ مرتے نہیں، عمر خرید لیتے۔ اتنے میلیون میں اتنے سال عمر بڑھ گئی، اتنے ارب ڈالر دے دیا، اتنے سال زندگی بڑھ گئی، ایسا کرتے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کا نظام کہ وہ کھا پی رہے ہیں دنیا میں، لیکن کھانا پینا عیش و عشرت کرنے کے بعد موت اور فنا ہونا ہے انہیں، اور رب کی نافرمانی کرنے والا اس کا ٹھکانہ جہنم اللہ نے مقرر کیا، کہ کہا وَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو ان آیتوں سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ کفار کی دنیاوی ترقی، دنیاوی عیش و عشرت، اس سے کبھی ایمان والے کو مرعوب نہیں ہونا ہے، دھوکے میں نہیں آنا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کون اس سے مرعوب ہوتا ہے؟ ہمارے بہت سارے نوجوان بڑے بڑے فلم ایکٹروں کو، کرکٹر کو اور حکمرانوں کو، تاجروں کو، ان کے فین بن جائیں گے، ان کے اپنے ٹی شرٹ پہ نام لکھیں گے، بدن پہ لکھیں گے، الگ الگ انداز میں۔ یہ مرعوب ہونا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ ایمان سب سے بلند چیز ہے، ایمان کی نعمت سے جو محروم ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو دھوکہ کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں کسی کو دیتا ہے، نوازتا ہے، تو یہ اس بندے سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ دنیا سب کو دیتا ہے، جس سے خوش ہے اسے بھی، جس سے ناراض ہے اس سے بھی، اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں پیدا کیا تو روزی کا ذمہ لیا اس نے، جو جتنا محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی محنت کے بقدر اسے دے گا، یا جس کے نصیب میں جو ہے، لیکن اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ دنیا پانے کے لیے نیک ہونا، تہجد گزار ہونا، برا ہونا، شرابی ہونا، اس کی کوئی قید نہیں ہے، دنیا سب کو ملتی ہے۔ تیسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ دنیا آزمائش کے طور پر دیتا ہے۔ بعض دفعہ دنیا والے دنیا پا کر کے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ایمان والا جب دنیا پاتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس دولت اور مال سے غربا، فقراء، مساکین کا حق ادا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو دنیا ایک آزمائش کی چیز ہے۔ وہ شخص جس کی نگاہ دور تک ہے، آخرت تک ہے، وہ اس نعمت کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ چوتھا مسئلہ، بعض دفعہ ایمان والوں پہ دنیا کی روزی کا راستہ تنگ کر دیا جاتا ہے اور کافروں کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ اس کا راز جانتا ہے، لیکن ایمان والا تنگی، روزی کی تنگی یا حالات کی جو ناہمواری ہے، اس سے کبھی مایوس نہ ہو۔ جیسے ہم آج ملک میں جی رہے ہیں، ہندوستان میں یا دنیا کے دوسرے ممالک میں جو مسلمان کمزور ہیں، اپنے حکمرانوں کی طرف سے یا وہاں کی عوام جو شرپسند ہے ان کی طرف سے جو آزمائش میں ہیں، الگ الگ حالات ہیں دنیا کے ملکوں کے، تو ان سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کی عبادت، بندگی اور دعا کرنے میں کبھی پیچھے نہ رہیں۔ اللہ نے دنیا دینے کے لیے ان چیزوں کی قید نہیں لگائی، لیکن مومن بندہ اللہ سے اپنا تعلق کمزور نہ کرے۔ حالات جب پیدا کیے جاتے ہیں نا اس طرح کے، آئے دن ہنگامہ، آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑا جاتا ہے،
یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اسی میں الجھا کر کے آپ کو رب کی بندگی، عبادت، تلاوت، خیر کے کاموں سے روک دے. الجھے رہو اسی میں ختم ہو جاؤ گے دنیا سے. تو فتنوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے. پانچواں مسئلہ، انسان دنیا چاہے جتنا بھی پا جائے، دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا جیسے اونٹ یا گھوڑے کی سواری کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی 1 فٹ کی لکڑی میں، پتلی سی لکڑی میں ایک چھوٹی سی رسی 1 فٹ کی باندھیں گے اور اس سے اس کو ہانکیں گے، جانور کو تیز چلے گا. 1 میٹر کے برابر وہ جگہ ہوتی ہے. بس اتنی جگہ رکھنے میں کتنی جگہ لگے گی؟ کوڑا رکھنے میں کتنی جگہ لگے گی؟ آپ اندازہ کیجیے. کہا کہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے نا، یہ دنیا اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام سے بہتر ہے. تو یہ شوق دلایا اللہ نے، اعزاز دیا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سودا ہے. چھٹا مسئلہ، دشمنان اسلام، دشمنان دین مسلمانوں کی عقلوں سے کھلواڑ کرتے ہیں. کبھی ان کے عقائد پر حملہ کریں گے، کبھی ان کے نظریات پر، کبھی ان کے دین پر، کبھی ان کے قرآن پر، کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر، کبھی تفریح کے نام پہ، کبھی جو ہے خوبصورت کسی جو ہے پروگرام کے نام پر، کبھی گفٹ کے نام پہ، ایڈورٹائز کے نام پر ایسی چیزیں لائیں گے کہ وہ آپ کی ضرورت کی بھی ہوں، بظاہر مفید بھی نظر آئیں گے، لیکن اس میں دین کا خسارہ ہے. آپ دیکھیے نا، جو چیزیں آپ کے سوشل میڈیا پہ، موبائل پہ بٹن دباتے جائیے، کٹ 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 اندر گھستے جائیے، شر، فساد، بے حیائی، برائی، شرک، کفر، جادو ٹونا سب ہے آپ کی ایک اسکرین میں. تو یہ دشمنان اسلام کی ایک پلاننگ کہ سیر و تفریح کے نام پر ایسی چیزیں پیش کی جائیں جو آپ کو آپ کے دین سے ہٹا دے، دین کی اصل شکل سے ہٹا دے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو سجدے سے تو نہیں روک سکتے، آپ کا روزہ تو نہیں توڑوا سکتے، حج تو نہیں روکوا سکتے. تو تفریح، کھیل کود کے نام پر، گفٹ کے طور پر ایسی چیزیں لائیں گے ٹی وی میں، نیٹ میں، وسائل اعلام میں اور چینلوں میں کہ آپ اس میں اتنا محو ہو جائیے کہ دین سے غافل ہو جائیے. تو لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کفار کی ان حرکتوں سے آپ دھوکے میں نہ آئیے. ان کا یہ دھوکہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ لہو العب اللہ سے دوری کا سبب ہے. ساتواں مسئلہ، کافر کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کے جیسے ایوارڈ یا اعزاز پانے کے لیے اس کا آدمی مستحق ہوتا ہے تبھی پاتا ہے نا. دنیاوی اعزازات سب کو تو نہیں ملتے، جو جس درجے کا ہوگا اسی درجے کا ایوارڈ ملتا ہے. اللہ کا ایوارڈ، سب سے بڑا ایوارڈ جنت ہے. کہا کہ ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کفر کا ٹھکانہ جہنم ہے. آٹھواں مسئلہ، دنیا میں آدمی چاہے جتنی نعمت پا جائے، عیش و آرام میں رہے، گھر ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، سوئمنگ پول ہے، پرائیویٹ جیٹ ہے، پرائیویٹ گاڑیاں ہیں، جب جہاں چاہتا ہے، ملٹی ویزا ہے، جس ملک کا چاہے چلا جائے، سفر کرے. لیکن آخرت کی نعمت کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو یؤتی بالرجل یوم القیامہ من اہل النار، قیامت کے دن جہنمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا. دنیا میں اس نے ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ہوگا، لیکن آخرت میں وہ جہنمی ہوگا. تو جہنم میں ڈال کر کے نکالا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ دنیا میں آرام سے تھے یا کیسے تھے؟ تو وہ دنیا کی ساری نعمتوں کو، عیش و آرام کو بھولا دے گا، کہے گا میں نے آج تک کوئی آرام کیا ہی نہیں، کبھی آرام سے نہیں تھا. اس کے برعکس ایک آدمی لایا جائے جنتی، جو دنیا میں ہمیشہ تکلیف میں رہا ہوگا، جنت میں داخل کر کے نکالا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کبھی آرام پائے؟ تو کہے گا کہ میں نے تو تکلیف دیکھی ہی نہیں دنیا میں کوئی. یعنی جنت کی ایک لمحے کی زندگی دنیا کی پوری تکلیفوں کو بھلا دے گی، جہنم کی ایک لمحے کی زندگی دنیا کی سارے عیش و آرام کو بھلا دے گی. تو یہ دنیا کی زندگی ہے جو آخرت کے مقابلے میں اس کی یہ حیثیت ہے. یہ روایت بڑی مشہور ہے حدیث کی کتابوں میں. نواں اور آخری مسئلہ، سب سے برا ٹھکانہ وہ لوگ
جو کفر میں ہیں، رب کا انکار کرتے ہیں، نبی کا انکار، الحاد، دہریت، دنیا میں شر، فساد، برائیاں پھیلاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ وہ آگ ہے جہنم. کہا کہ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ ہمیں سلامتی عطا فرمائے، اس برے ٹھکانے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اعزاز اور انعام کی جو جگہ ہے جنت الفردوس وہ عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ عنقریب آیت نمبر 198 کے ساتھ حاضری ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ، سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ، 13 یوٹیوب چینلز، الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ آئی پلس ٹی وی. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.